فطرت کا نظام اس طرح بنا ہے کہ یہاں کچھ چیزوں کے لیے براہ راست انسانی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ چیزیں بالواسطہ نتیجے کے طور پر اپنے آپ آدمی کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ زندگی میں کسی حقیقی کامیابی کے لیے فطرت کے اس نظام کو جاننا اور اس کی پیروی کرنا لازمی طور پر ضروری ہے۔ اس حقیقت کو جانے بغیر یہاں جو کوشش بھی کی جائے گی وہ یقینی طور پر رائے گاہ ہو کر رہ جائے گی۔ مثال کے طور پر پہاڑ کے اوپر برف کو پگھلنے کے لیے سورج کی حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب برف پگھل جائے تو آگے بڑھنے کے لیے اس کو دھکیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ زمین کی ڈھلوان کے ساتھ پگھلا ہوا پانی اپنے آپ بہہ کر آگے کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح درخت کا بیج بونے کے لیے انسانی ہاتھ درکار ہوتا ہے، لیکن جب درخت نشو و نما پا جائے تو بات کو اپنے آپ اس میں پھول اور پھل آنے لگتے ہیں۔ درخت میں پھول اور پھل لانے کے لیے الگ سے کسی مستقل جد و جہد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ انسانی زندگی کا ہے۔ انسانی زندگی میں بھی فطرت کا یہی نظام اپنا عمل کرتا ہے۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ اصل نشانہ صرف ایک ہے جس کو انسان اپنی جد و جہد کا ہدف بنائے۔ اس کے بعد جو بقیہ چیزیں ہیں وہ اپنے آپ ظہور میں آتی چلی جاتی ہیں۔ دوسری چیزوں کے لیے سادہ فارمولہ صرف ایک ہے: انتظار کرو اور دیکھو۔ انسان کو اپنی زندگی میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: مادی اور روحانی۔ فطرت کے قانون کے مطابق زندگی کا اصل نشانہ وہ ہے جس کو روحانی نشانہ اسپریچول گول کہا جا سکتا ہے۔ روحانی نشانے کا تعلق انسانی شخصیت سے ہے۔ انسان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اعلیٰ روحانی شخصیت کی تعمیر کرے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو ذہنی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کہا جا سکتا ہے۔ یہی کسی عورت یا مرد کی ترقی کا اصل معیار ہے۔ وحید الدین خان۔